بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو پسند کرنے والے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ کیا آپ ٹوائلٹ میں رہنے والے شیاطین اور جنات کے بارے میں جانتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے ڈیمنز کے بارے میں بتائیں گے جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل مارکو نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، جنات۔ یہ مافوق الفطرت مخلوق ہے۔ جس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ایسے ہی جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ جنات اگر چاہیں تو انسان اور دوسری چیزوں سے جسمانی طور پر بات چیت کرنے کے قابل ہے۔ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ گندے اور شریر جنات اپنی بدمزاجی کی وجہ سے ٹوائلٹ اور دوسری گندی جگہوں میں رہتے ہیں۔ دنیا میں موجود تمام لوگ ایسے جنات سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا اپنے آپ کو ایسے جنات سے بچانے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کپڑے اتارنے اور ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے مخصوص دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ عمل آپ کے اور جنات کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ ڈال کر جنات کو آپ کی شرمگاہ کو دیکھنے سے روک دے گا۔ جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے، ایسے شریر جنات ان کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے شدید نقصان پہنچاتے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، کلواسینا اینڈ کریپٹس۔ کلواسینا یعنی گٹر کی دیوی اور گوبر کے دیوتا کریپٹس کے ساتھ رومن ان تمام دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جو ٹوائلٹ سے متعلق۔ رومنز کریپٹس کو ٹوائلٹ کا دیوتا مانتے اور پیٹ پھولنے، قبض اور اسہال جیسی بیماریوں میں اپنے دیوتا سے مدد طلب کرتے، جبکہ کلواسینا ایک مفید دیوی تھی۔ جب گٹر پیک اپ یا بلاک ہو جاتے تو وہ اپنی اسی دیوی کو بلاتے۔ یہاں تک کہ اسپین کے مشہور بادشاہ ٹائٹس نے کلواسینا کے اعزاز میں ایک مزار بھی بنوایا۔ اصل میں رومنز ٹوائلٹ سے بہت ڈرتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے کہ سیوریج سسٹم میں شیاطین اور بدروحیں موجود ہوتی ہیں۔ رومنز کے مطابق ایک شخص ٹوائلٹ میں بیٹھتے وقت سب سے زیادہ بے نقاب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برائیوں اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ٹوائلٹ کے دیوتاؤں کے بہت وفادار تھے۔ نمبر 3، کاشیما ریکو۔ میتھالوجی کے مطابق کاشیما ریکو پر مردوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا اور بہت بری حالت میں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مدد کی تلاش میں وہ رینگتے ہوئے ریلوے ٹریک پر پہنچ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی اور وہ درمیان سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جاپانی لوک داستانوں کے مطابق یہ بدروح ایک انتقامی جذبے کے ساتھ واپس ہے جو اکثر سکولوں کے ٹوائلٹ میں اور کبھی کبھار گھریلو ٹوائلٹ میں نظر آتی ہے۔ جو شخص بھی کاشیما ریکو کی دردناک کہانی سنتا ہے، 1 ماہ کے اندر وہ اس شخص سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے اس کی ٹانگیں کہاں ہیں اور تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس کا صحیح جواب ہے کاشیما ریکو نے مجھے بتایا۔ وہ پھر پوچھتی ہے اس کا نام کیا ہے تو اسے کہنا چاہیے ماسک ڈیتھ ڈیمن نے بتایا۔ کاشیما ریکو اس شخص کو زندہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن اگر وہ شخص کوئی اور جواب دے تو وہ اسے مار ڈالتی۔ نمبر 4، بیلفیگور۔ فرینڈز، بیلفیگور کو دریافتوں، ایجادات اور کاہلی کا شیطان مانا جاتا ہے۔ یہ داڑھی والا اور لمبے سینگوں والا شیطان ہے۔ اس کے تیز اور بڑے بڑے ناخن ہیں۔ اس کا منہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور باتھ روم کی سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ خوبصورت لڑکی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنے شکار کو لالچ اور خود غرضی کی امید میں دولت کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ ایک سست شیطان ہے جو سارا دن ٹوائلٹ میں رہتا ہے، انسانی فضلہ کھاتا ہے جسے وہ ایک لذیذ چیز سمجھتا ہے۔ لہذا جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو یاد رکھیں، بیت الخلاء میں جانے والی کوئی بھی چیز بیلفیگور کا اگلا کھانا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اکانام۔ انسان جیسا جسم، گوبلن جیسا چہرہ، پتلے بال، دونوں پاؤں میں ایک لمبا ناخن اور زہریلے تھوک میں بھیگی ہوئی لمبی زبان والا شیطان ہے۔ یہ اتنا ڈرامنا ہے کوئی بھی انسان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہے گا۔ جاپانی میتھالوجی کے مطابق یہ شیطان کسی کو ڈراتا نہیں بلکہ اپنی لمبی اور زہریلی زبان سے بیماریاں پھیلاتا ہے اور زیادہ تر بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، زیگو۔ چین میں زیگو کو ٹوائلٹ کی دیوی مانا جاتا ہے۔
یہ ایک خوبصورت عورت تھی جسے ٹوائلٹ میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ جگہ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیوں اور آہوں کا ذریعہ بن گئی۔ زیگو اپنی انتقامی جذبے سے آزاد ہونے کے لیے آسمان پر چڑھ گئی۔ زیگو کبھی کبھار لوگوں کے سامنے بادلوں میں لپٹی ایک خوبصورت عورت کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ کئی نسلوں کے بعد اب بھی چائنا میں لانٹرن فیسٹیول کے دوران اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ پہلے قمری مہینے کی 15ویں رات لوگ کاغذ یا لکڑی سے بنی کٹ پتلی کو پکڑ کر کہتے ہیں زیگو کو ظاہر ہونے دیا جائے۔ اگر مناسب طریقے سے پوجا کی جائے تو زیگو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ٹوائلٹ شیاطین سے محفوظ اور جراثیم سے پاک رہیں۔ نمبر 7، آکا منٹو۔ یہ عام طور پر سکول کے ٹوائلٹ اور خاص طور پر عورتوں کے ٹوائلٹ میں رہنے والی بدروح ہے جو سرخ چادر اور سفید نقاب میں ہوتی ہے۔ آکا منٹو بہت ڈراؤنی بدروح ہے جو عورتوں کے لیے بہت پرکشش ہے۔ یہ جاپان اور کوریا میں بہت مقبول ہے۔ اگر کسی کو ٹوائلٹ میں نظر آئے تو پوچھتی ہے آپ کو سرخ رنگ کی چادر پسند ہے یا نیلے رنگ کی؟ اگر کسی شخص کا جواب سرخ ہو تو آکا منٹو بدروح اس کا سر کاٹ دیتی ہے تاکہ خون اس کی پیٹھ سے اس طرح بہے جیسے یہ سرخ چادر ہو۔ اگر جواب نیلے رنگ کا ہو تو یہ بدروح اس شخص کا گلا دباتی ہے جب تک اس کا دم گھٹنے سے اس کے چہرے کا رنگ نیلا نہ ہو جائے۔ اس بدروح سے بچنے کا واحد طریقہ پیلے رنگ کا جواب ہے جس سے یہ بدروح اس شخص کے چہرے کو ٹوائلٹ کے فضلے سے بھر دیتی ہے لیکن وہ شخص مرنے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 8، کاویا نوکامی۔ میتھالوجی کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ جاپانی ٹوائلٹ کا دیوتا کاویا زمین اور اندھیرے کی دیوی کے اخراج سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ٹوائلٹ استعمال کرنے والوں کو شیطان اور بری روحوں سے بچاتا ہے۔ جاپان کے لوگ اپنے ٹوائلٹ کو کاویا نوکامی کے مزار کے طور پر سجاتے تھے اور کبھی کبھی اپنے دیوتا کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے دیوتا کا چھوڑا ہوا کھانا کھا رہے۔ کاویا نوکامی اپنی خوفناک ٹوائلٹ کہانی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ آنکھوں سے اندھا ہے اور ہاتھ میں نیزہ پکڑے ٹوائلٹ میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر لوگ کاویا نوکامی کا احترام نہ کریں تو ان کے بچے بدصورت پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 9، سلک۔ قدیم بابل میں شیاطین اور جادو سے نمٹنے کے بہت سارے طریقے اپنائے جاتے تھے۔ یہ لوگ بیماری کی اہم وجہ ٹوائلٹ کو مانتے تھے۔ سلک ان جگہوں پر چھپ جاتا ہے جہاں اس کا شکار اکیلا ہوتا ہے۔ یہ شیطان اپنی پچھلی ٹانگوں پر شیر کی شکل اختیار کرتا ہے اور چھپنے کے لیے ٹوائلٹ کا انتخاب کرتا ہے۔ بابل کے لوگوں کا خیال تھا جب کوئی ٹوائلٹ میں جاتا ہے وہ انتہائی کمزور حالت میں ہوتا ہے جس سے سلک حملہ کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ اس شیطان کو فالج اور دورے پڑنے کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق بابل کے یہودی بھی سلک کو ٹوائلٹ میں چھپنے اور بیماریوں کا ذمہ دار مانتے تھے۔ نمبر 10، ہاناکو۔ مشہور جاپانی میتھالوجی میں ہاناکو شیطان کو ایک چھوٹی لڑکی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کا اسکرٹ اور بال سرخ ہیں جو سکولوں کے ٹوائلٹ میں رہتی ہے۔ اگر کوئی بہادر بچہ ٹوائلٹ کے دروازے پر دستک دے اور پوچھے ہاناکو موجود ہے، اگر وہ موجود ہو تو بچے کو باتھ روم کے اندر گھسیٹ لیتی ہے۔ اصل میں یہ 3 میٹر لمبی 3 سروں والی چھپکلی ہے جو اپنے شکار کو قابو کرنے کے لیے لڑکی کی آواز کا استعمال کرتی ہے۔ فرینڈز، اس میں کوئی شک نہیں، ٹوائلٹ شیاطین اور خبیث چیزوں کا گھر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ ان ڈیمنز کو بیماریوں اور دوسرے نقصان کا سبب مانتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔